بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 27، بر صغیر میں مسلمانوں کے کارنامے اور مغلیہ و سلاطین دہلی۔ عزیز طلباء، اس سے پچھلے درس میں ہم نے علماء، تجار، صوفیہ اور فاتحین کے حوالے سے جو ان کی اسلامی خدمات ہیں، خاص طور پر بر صغیر میں، ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، جو کہ ہمارا سبق نمبر 26 تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم بر صغیر میں مسلمانوں کے علمی کارنامے، ادبی، فنی، یہ تمام وہ کارنامے، ان کے اوپر جو ہے ہم نظر ثانی کریں گے۔ ہمارے اس سبق میں مغلیہ سلاطین، دہلی کے جو حکمران آئے ہیں، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ الغرض یوں کہہ لیں کہ اس سبق میں تقریباً آپ کے 5-6 ٹاپکس جو ہیں، یا 3-4 ٹاپک جو ہیں وہ مرجڈ ہیں۔ سب سے پہلے اگر بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بات کی جائے اور ان کے بعد ان سے ہونے والے جو اثرات ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو یہ بات آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تیمور جو تھا وہ ایک بڑا کمال کا فاتح تھا۔ اس کی جنگی صلاحیتیں بڑی الگ تھیں، لیکن اگر اس کی نسل میں سے آگے دیکھا جائے تو اس پائے کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ یا آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے الطغرل کے بعد عثمان غازی، عثمان کے بعد ارسلان کے بعد اس طرح یہ بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوتے رہے، لیکن جس طرح کا تیمور تھا اس طرح کا قابل شخص کوئی نہیں آیا۔ ہاں، ایک بات رہی ہے کہ تیموری شہزادے جو تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں ان سے تو وہ بھی سنبھالی نہیں گئی، ان میں بھی ان سے خانہ جنگی رہی۔ اس کے بعد بابر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا بھی حسب نسب جو ہے وہ تیمور کی طرف جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے یہ چنگیز خان کی طرف سے جا کے ملتا ہے۔ اب یہ جو بابر ہے، اس کی رگوں میں اس طرح 2 خون دوڑ رہے تھے، ایک خانوں کا خون تھا اور ایک تیموری خون تھا۔ اس طرح 1494 میں عمر شیخ مزار پہ اس کا انتقال ہوتا ہے، اور اس شخص نے اپنی تلوار کا لوہا منوایا، اور تقریباً 10 سال تک بابر خود کو اور اپنی ریاست کو بچانے کے لیے ہمسایہ ریاستوں سے، حکمرانوں سے، وہاں کے مسیحی پاپوں سے جنگ و جدال میں الجھا رہا۔ اور اگر بابر کی بات کی جائے تو بابر تیمور سے کم نہیں تھا، گویا اپنے آباد سے 2 ہاتھ آگے ہی تھا، اور یہ وہ واحد شخص تھا جس نے اپنے گرد و نواح کے ہر شخص کی مخالفت کو نہ صرف سہا بلکہ اس کو جنگی جواب بھی خوب دیا۔ اس کے بعد مغل سلطنت کی اگر عروج کی بات کی جائے تو ان کا تقریباً جو عروج ہے وہ آپ یوں دیکھ لیں کہ 315 سال تک تو ان کی تقریباً حکومت رہتی ہے۔ پہلے جو 181 سال ہیں وہ بابر کے تخت نشینی یعنی کہ 1526 سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 تک کا مغلیہ دور جو عروج کا دور بنتا ہے، اس کا گویا اس میں ان کو عروج حاصل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جو بقیہ ان کے سال ہیں وہ زوال کی طرف جاتے ہیں، اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں آگے۔ اب اگر ان 181 سالوں میں سے 15 سال جب اقتدار شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان میں رہا، ان کی 1540 تا 1555 نکال دیے جائیں تو مغلیہ سلطنت کا عروج کا زمانہ تقریباً 167 یعنی کہ 166 سال بنتا ہے۔ یہ مغلوں کا عروج ہے۔ اب اس میں ہم ایک ایک کر کے ان کے جو بادشاہ آئے ہیں اگر ان کا دور دیکھیں تو 1526 سے لے کر 30 تک جو ہے وہ بابر کا دور رہا ہے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس میں 2 خون اس کی رگوں میں تھے، خانوں کا خون تھا اور تیموری خون تھا۔ اس کے بعد آتا ہے ہمایوں کا دور۔
ہمایوں کا دور 1530 سے شروع ہوتا ہے اور 1556 پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا عروج کا دور ہے مغلوں کا۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر آتا ہے، وہ 56 سے شروع کر کے 1605 عیسوی تک لے کر جاتا ہے۔ اس کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں، یہ وہی شخص ہے جس نے دین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ کہا تھا کہ دین بڑا پرانا ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اس کارنامے کو، سیاہ کارنامے کو ہٹا دیا جائے، اس سیاہ کام کے علاوہ اس کی اپنی بڑی فتوحات تھیں۔ حکمران بڑا عادل تھا، بڑا انصاف پسند تھا۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جہانگیر کی۔ جہانگیر کی بات کریں تو یہ 1605 سے لے کر 1627 عیسوی تک اس کی حکومت رہی، اور یہ بھی بڑا عادل شخص تھا۔ پھر شاہ جہان آیا، 1627 سے لے کر 1657 تک اس کی حکومت رہی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر 1657 سے لے کر 1707 تک حکومت رہی، اور انہوں نے ان حکومتوں میں صرف حکومت نہیں کی بلکہ ایک ایسا نظام، اسلامی نظام کھڑا کیا جس کو ہم عادلانہ نظام کہتے ہیں، کہ جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ انہی سلاطین کا دور تھا کہ جس دور میں ہندو بھی خوش تھے، مسیحی بھی خوش تھے، بودھ مت بھی خوش تھے۔ اگرچہ یہ حکمران ہر قسم کی فرقہ واریت سے، مذہبی تعصب سے گھرے ہوئے تھے۔ گویا وہاں پر ایک مذہب نہیں تھا بر صغیر میں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، یہ آج کی صورتحال بتا رہا ہوں، جبکہ اتنا جدید دور آ چکا ہے، پڑھے لکھے لوگ آ چکے ہیں، اس مادی دنیا میں بھی وہاں پر اتنے مذاہب موجود ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ جب جہالت کا دور تھا، لوگ صرف جس پتھر کو تراشتے تھے اسی کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اگر مغلوں کے زوال کا سال دیکھا جائے تو وہ 1707 سے لے کر 1799 تک کا عرصہ بنتا ہے، جو تقریباً 82 سال 82 ایئرز پر مشتمل ہے۔ زوال جو ہے وہ کبھی بھی یکدم نہیں آتا، ایسا نہیں کہ صبح آپ شروع ہوئے اور رات کو زوال آئے اور ختم سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ زوال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ عادات ہوتی ہیں سلاطین میں جو پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انگریزوں نے بنگال اور مدراس کی طرف سے ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی کی، اور یہ ابھی ہم اس سے اگلا جو درس پڑھیں گے اس میں ہم نے عہد کا دیکھیں، اگر برطانوی عہد کو، تو برطانوی عہد میں بھی انگریزوں نے جو مداخلت کی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ سیاست کے ذریعے، تجارت کے ذریعے اندر داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر ایسے داخل ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں پھر انہوں نے اتنی لمبی ایک طویل حکومت کی۔ پھر 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہندوستان کے سیاسی افق پر صرف مرہٹے کی طاقت رہ گئی ہے۔ اب مرہٹے جو تھے یہ ٹیپو سلطان یا اس دور کے بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کی بھی جنگ خانی اور دوسروں کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ تمام لوٹ مار شامل تھی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹیپو سلطان وہ ایسا شخص تھا کہ جس سے انگریز بھی ڈرتے تھے، اور انگریزوں کے بعد اگر کسی کو ہلکی سی ٹکر دی ہے، ایک بڑی ٹکر نہیں، بڑی ٹکر تو ٹیپو سلطان، یہ بابر وغیرہ ان لوگوں نے دی تھی، اگر چھوٹی ٹکر دی ہے تو وہ مرہٹے تھے، چونکہ باقی صرف طاقت ان کی رہ گئی تھی، باقی ہر چیز تو ختم تھی، جس سے مختلف محاذوں پر شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1803 تک اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ گویا مرہٹوں کا جو اختتام ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ ہوتا ہے، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ جب وہ داخل ہوتی ہے تو پھر بر صغیر کے اوپر 1803 سے لے کر یہ 1947 تک 48 تک ان کی حکومت رہی وہاں پر۔ 47 میں ہم تو ادھر آ گئے، تو باقی پھر ادھر ہی رہ گئے۔ گویا 1799 سے 1857 کی پہلی جنگ آزادی، یعنی 58 سال تک مغل اقتدار برائے نام باقی رہ گیا۔ اب اس میں باقی کچھ رہ نہیں گیا تھا، ایک بوسیدہ، ایک زخمی حکومت تھی بس۔ اگر ان کے اثرات کی بات کی جائے تو ترکوں نے آ کر ہندوستان کو اس کی جڑوں سے ہلا دیا، اور لوگوں کو جھنجھوڑ کر نئی امیدوں کے لیے جگہ کر تیار کیا۔ اس تبدیلی نے بھارت کے سماجی اور بنیادوں کو دونوں کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ گویا جو ان کے اپنے ذاتی افکار
تھے ان تمام کی تمام چیزوں کو یہ ترک حکومت تھی اس وقت، چونکہ ترکی خلافت موجود تھی تو ترکی خلافت نے آ کر ہندوستان کو تھوڑا سا سنبھالا، لیکن چونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کئی مختلف مذاہب موجود تھے تو یہ مشکل تھا کہ کسی ایک مذہب کی طرف آنا۔ آریوں کی آمد نے بھارت کی سماجی زندگی کو جس طرح سے جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ آپ دیکھیں آریائی اب تو مذہب بھی ہیں وہاں پر، باقاعدہ آریوں نے آ کر جس طرح اپنے تاثرات کو پھیلایا، اپنی تعلیمات کو پھیلایا، جس طرح انہوں نے وہاں پر اپنا وہ خاص انداز عبادت وغیرہ انہوں نے ہندوستان میں پھیلایا، تو ہندوستان کے لوگ تو پہلے ہی بڑے زرخیز تھے اس حوالے سے کہ وہ نت نئے جو ہے وہ بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے ایک دو بت اور شامل کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یا ایک دو نئے عقائد کو اگر شامل کر لیں وہ اپنی مذہبی عبادات میں تو ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ترکوں نے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہر جگہ پر محاذ لڑا ترکی خلافت نے، اور دونوں مذاہب الگ الگ تھے، چونکہ ترکوں کا ایک الگ ظاہری بات دین اسلام تھا اور آریوں کا جو ہے وہ ایک الگ مذہب تھا، تو دونوں تہذیبیں اور دونوں تمدن الگ الگ تھے، ان کا کلچر بھی الگ تھا، ان کا رہن سہن بھی الگ تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز الگ تھی، اور آپس میں مل کر ان کے الگ الگ کلچروں نے متحدہ ہندوستانی کلچر کی شکل اختیار کر لی۔ گویا یہ ملا جلا کلچر ہے، جس طرح آج ہماری اردو کی زبان جو ہے وہ مکمل ہماری نہیں ہے، اس اردو میں کئی زیادہ عربی شامل ہے، کئی زیادہ فارسی شامل ہے، بہت سارے الفاظ ہم نے انگریزی سے اٹھا لیے ہیں کہ جن کے آج ہم ترجمے بھی نہیں جانتے کہ ان کو لفظ کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہندوستان میں یا ہم بر صغیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی جماعت آئی ہے، جو بھی فاتح، وہ تو لوگ بڑے زرخیز ہیں اس حوالے سے، ان کو تو آپ کسی بابے کو لا کے کھڑا کر دیں تو وہ اس کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ اگر دلی کی علمی خدمات کے حوالے سے بات کی جائے تو 1206 میں جب دلی سلطنت قائم ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ بات اہم تھی کہ سلاطین خود ہی ایک ایسی مذہبی اقلیت تھے جن کے چاروں طرف بھاری اکثریت دوسرے مذاہب کے ماننے والے تھے، جس طرح کہ ابھی ہم نے پہلے بیان کیا، اور اس صورتحال میں انہوں نے جہاں اس بات کی کوشش کی کہ اکثریت طبقے کی عوام کو ہر طرح کی آزادی دی جائے، خوشحالی دی جائے، گویا مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنا، گویا مذہب جو ہے وہ سلاطین دلی ہوں، وہ بابری ہوں، وہ غوری ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی نے بھی مذہب کو تھوپنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آزادی دی ہے کہ آپ کو آزادی حاصل ہے۔ وہیں حکومتی کارکردگی کے لیے قوانین بھی تیار کرائے، اور اسی سلسلے میں کتابیں بھی تصنیف کی گئیں، جن میں سے چند ایک ابھی میں آپ کے آگے فتاوی جات ہے ان کا ذکر کرتا ہوں، جو بڑے بڑے علماء کو بلا کر انہوں نے ان فتاوی جات کو اب چونکہ اس وقت قوانین اسی طرح بنا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ قوانین مرتب کر دیے جاتے تھے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، اور ان فتاوی کی خدمات میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا فتاوی ہمارے پاس کون سا ہے؟ فتاوی تاتار خانیہ۔ یہ فیروز شاہ تغل کے دور کے قانونی کتاب ہے، گویا جسے ایک ذی علم امیر تاتار خان نے اپنی سرپرستی میں مرتب کیا تھا، اور اس کا اصلی نام زاد السفر یا زاد المسافر تھا، جسے بعد میں انہوں نے تبدیل کر کے اسی تاتار خان کے نام سے اس کو منسوب کر دیا، اس کو فتاوی تاتار خانیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کی امتیازی اوصاف میں سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ قوانین کے ساتھ ساتھ ان کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث سے نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا، البتہ مختلف فقہ قوانین میں متعلقہ تمام راویوں کو جمع کر دینے کا انتظام ضرور کیا گیا ہے۔ گویا یہ اس کا ایک وصف ہے قوانین میں، جو تو دیکھیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، قوانین وہ چور کی سزا ہے، وہ زانی کی سزا ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن دیگر قوانین میں جو ہے انہوں نے قرآن پاک سے استفادہ نہیں کیا۔ اسی طرح فتاوی تاتار خانیہ کا یہ بھی ایک نمایاں وصف ہے کہ اس میں اس وقت کے نئے پیش آمدہ مسائل سے متعلق بھی قوانین بنائے گئے تھے۔ یہ ہندوستانی عہد وسطیٰ کا قانونی منظرنامہ ایک موجودہ کتاب، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں مزید فتاوی جات بھی موجود ہیں، چونکہ یہاں پر وقت کی نزاکت کو رکھتے ہوئے ہم چند ہی فتاوی کا یہاں پر ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد فوائد فیروز شاہی، اگر آپ یہ کتاب دیکھیں تو یہ بھی فیروز تغل کے دور میں شرف محمد عطائی نے ایک مرتب کی تھی کتاب، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات وغیرہ عہد فیروز شاہی کے سماجی، معاشی، معاشرتی حالات و واقعات، مسائل و معاملات
وہ علوم فنون کی ایک بڑی اہم معلومات فراہم کی گئی ہے، اور اس وقت عوام و خواص کی زبان فارسی تھی، چونکہ اس لیے یہ فارسی میں مرتب کیا گیا، اردو تو بہت بعد میں آئی ہے۔ اور فوائد فیروز شاہی اس اعتبار سے بھی امتیازی وصف اس کو حامل ہے کہ اس میں مسلم و غیر مسلم تعلقات وغیرہ سے متعلق بکثرت مسائل مذکور ہیں۔ دیکھیں اب آپ جب ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، مسیحیوں کے ساتھ رہتے ہیں، بدھ مت کے ساتھ رہتے ہیں، وہ دیگر مذاہب اتنے زیادہ مذاہب ہیں، تو مجھے بتائیں بھی وہاں پھر آپ ظاہری بات ہے مسلمان بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، گوشت کی دکان ہندو کی بھی ہو سکتی ہے، مسیح کی بھی ہو سکتی ہے، کیا ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا، نہیں کھایا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ثقافتی کارنامے۔ اگر ثقافتی کارنامہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مغلیہ دور یا سلاطین دلی کا دور ہو، تمام حکومتوں میں ثقافت کو بھرپور پروان چڑھایا گیا، اور ظاہری بات ہے جو شخص بھی آتا ہے وہ اپنی ثقافت کو ہی پروان چڑھاتا ہے۔ اسی طرح ادب ہو، شاعری ہو، کیلیگرافی ہو، تلوار بازی ہو، گھوڑ سواری ہو، ادب ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، شاعری ہو، وہ بیت بازی ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے ہر بادشاہ اپنے دور حکومت میں پروان چڑھاتا رہا ہے۔ اس کے بعد اسلامی تہذیب و تمدن کو بھی پروان چڑھایا گیا۔ ظاہری بات ہے جب بادشاہ مسلمان ہے تو اس نے اسلام کو ہی نافذ کرنا ہے، اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اور اپنا عملی جامہ ایسا پیش کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ گویا کردار جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ آپ کو زبان سے بھی زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہر بادشاہ نے فتاوی اور اسلامی قوانین کی مزید وضاحت کی اور مزید ان کو شائع کیا۔ گویا آپ کسی بھی بادشاہ کا دور دیکھ لیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتاوی بادشاہ کے، یعنی کہ بادشاہ جو تھے پہلے وہ عالم بھی ہوتے تھے، فقیہ بھی ہوتے تھے، تو وہ اپنا فتاوی خود باقاعدہ تحریر کرواتے تھے، بڑے بڑے علماء کو بٹھا کے اس پر مناظرہ ہوتا تھا، اس پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا کسی بھی ایک مسئلے کے اوپر۔ خلاصہ سبق اگر اس کا دیکھا جائے تو سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کارنامے، ان کی ثقافت اور پھر ہندوستان میں پڑھنے والے اثرات کا جائزہ اگر لیا جائے تو یہاں پر آج بھی اسلامی تاریخ اسی طرح بالکل اپنے عروج پر موجود ہے۔ گویا مذہبی حکومت، حکمت عملی ایسی اختیار کی گئی جبکہ وہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ صرف اسلام کو تھوپا نہیں جاتا۔ آپ پرانے سلاطین کو دیکھیں تو انہوں نے وہاں پر اپنا جو اخلاق ہے، جو نظام حکومت ہے، جو عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے، اسی کو اس طرح سیٹ کیا تھا کہ تمام لوگ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ اسی طرح ایمان لے آتے تھے۔ ان کا نظام عدل ایسا تھا جس سے سکھ، عیسائی، مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی خوش تھے۔ آج بھی ہندوستان میں اسلامی ریاست حکومت کے اثرات موجود ہیں، وہ چاہے بادشاہی مسجد کے حوالے سے ہو، وہ چاہے شاہی قلعے کے حوالے سے ہو، وہ چاہے تاج محل کے حوالے سے ہو، وہ چاہے قطب مینار کے حوالے سے ہو، وہ چاہے اسلامی لائبریریز کے حوالے سے ہو، وہ چاہے اسلامی ثقافت کے حوالے سے ہو، تمام کے تمام اثرات آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں، اور پاکستان میں بھی مسلمان فاتحین اور سلاطین کے خدمات آج بھی موجود ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں پر آج ہمارا سبق نمبر 23 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔